اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کی شان کریمی ہے کہ اس نے پھر سے ایک دفعہ ہم تمام کو اپنے دربار کی حاضری سے سرفراز فرمایا۔ الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ ماہ محرم الحرام ہے اور اسلام کی ابتدا کا یعنی اسلامک کیلنڈر کا یہ مہینہ ہے، اسی سے آغاز ہوتا ہے۔ اور ماہ محرم ہمیں درس دے رہا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادے کی جو قربانیاں رہی، جو شہادتیں رہی، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اور یہی وہ ماہ مبارکہ ہے جس میں ایک مارے کا آرا جنگ ہوئی حق و باطل کے درمیان۔ حق والے مختصر سی تعداد میں تھے، 72 جن کی تعداد تھی کم و بیش، اور باطل کا لشکر 22,000 بلکہ ایک روایت میں ہے 40,000 کا لشکر، اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے زیادہ کا لشکر تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، یہ امت کی بد نصیبی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے صرف 50 سال بعد آپ کے نازوں کے پالوں کو بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ یہ بے وفائی کی انتہا ہے۔ جس نبی نے جن نواسوں کی محبت کو امت پر لازم کیا تھا، اور جس دین میں، جس قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جن کی محبت کو فرض کیا تھا، افسوس کی بات ہے قوم نے کلمہ بھی پڑھا لیکن رسول اللہ کی اہل بیت کو شہید کر دیا۔ ایک چیز یاد رکھیں، شہادت سیدنا امام حسین یہ وہ شہادت ہے کہ حلقے حسینی پر خنجر چلا کربلا میں، لیکن اس کی تکلیف روضہ مصطفیٰ میں حضور کو ہوئی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے نواسوں سے ایسی محبت فرمائی کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین کی تکلیف میری تکلیف ہے، حسین کی رضا میری رضا ہے۔ تو در حقیقت کربلا کے میدان میں قوم نے امام حسین سے جنگ نہیں کی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو یہ لوگ رسول اللہ سے جنگ کرنے نکلے تھے، اور آپ جانتے ہیں وہ حسین ابن علی جو شبیہ حضور سرور کائنات تھے، وہ حضرت علی اکبر جو امام حسین کے فرزند، جس کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا، جب وہ میدان جنگ میں آئے تو مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے رسول کی شبیہ کو شہید کیا ہے۔ اپنے رسول کی شبیہ پر ہم شکل مصطفیٰ پر تیر چلائے گئے۔ عداوت کی یہ انتہا تھی، عداوت کی یہ انتہا تھی کہ 3 دن پانی بند کر دیا گیا، اہل بیت کو محصور کر دیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں،
امام حسین کی ذات اقدس آپ نے ماشاءاللہ پچھلے جمعہ میں بھی خطاب سنا ہے امام عالی مقام کی عظمت پر۔ آج مختصر سا میں آپ کو واقعہ کربلا کی طرف، کربلا کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو سن رہے ہیں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیے، ایک باپ جان سکتا ہے کہ اولاد کی خوشی کیا ہوتی ہے اور اولاد کے بچھڑنے کا غم کیا ہو سکتا ہے۔ امام عالی مقام کو آپ دیکھیں، کربلا کا میدان ہے، دریا پر پہرا لگا دیا گیا 7 محرم الحرام کو، اور اعلان کیا گیا یزید کا یہ حکم ہے، ابن زیاد کا یہ حکم ہے کہ اس دریا سے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے گا، اس دریا سے جانوروں کو پانی پلایا جائے گا، اس دریا سے یہود و نصارہ کو پانی پلایا جائے گا، اس دریا سے مشرکین کو، کفار کو تک پانی دیا جائے گا، اس دریا سے فوج یزید کو پانی دیا جائے گا۔ لیکن یزید کا حکم ہے کہ حسین اور خاندان حسین اور اصحاب حسین کو پانی کا ایک قطرہ نہ دیا جائے۔ مسلمانوں، یہ کیسی عداوت ہے، یہ کیسا طریقہ دشمنی ہے، یہ کیسا طریقہ عداوت ہے کہ دنیا نے ایسی دشمنی، تاریخ نے ایسی دشمنی کبھی نہیں دیکھی تھی کہ 3 دن تک پانی بند رکھا گیا۔ کس پر؟ ان کے اوپر جس کے نانا صاحب کوثر، ان شخصیات کے اوپر پانی بند کیا گیا جن کے بابا ساقی کوثر ہے، ان شخصیات کے اوپر پانی بند کر دیا گیا جن کی والدہ ملکہ جنت ہے، تمام کائنات کی خواتین کی سردار ہے۔ اس ذات اقدس پر پانی بند کر دیا گیا جس کے برادر اور وہ خود جنتیوں کا امام ہے، اور ان جیسا صاحب فراست، صاحب فضیلت کوئی نہیں۔ تو یہاں پر توجہ فرمائیے گا، امام عالی مقام پر پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم کی جب شب آئی، امام عالی مقام نے اپنے خیموں میں حکم فرمایا کہ آج کی رات کے 2 حصے کیے جائیں۔ آدھی رات میں قرآن شریف کی تلاوت ہوگی، آدھی رات میں جو ہے نوافل ادا کیے جائیں گے۔ ایک طرف یزید کے لشکر میں دھوم تھی کہ کل ہم خاندان اہل بیت کو ختم کر دیں گے، کہ کل ہم رسول اللہ کے پورے گھر کو تباہ و تاراج کر دیں گے۔ وہ ناچ رہے تھے، ڈھول تاشے بج رہے تھے، نقارے بج رہے تھے، ایک طرف قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ امام عالی مقام نے اپنے خیمے میں تمام لوگوں کو بلایا، اپنے جو رفقا تھے تمام کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو دیکھو، اے میرے جانثارو، اے میرے چاہنے والو، یہ یزیدی قوم میری دشمن ہے، یہ یزیدی لشکر میرے خون کا پیاسا ہے، میں تمہیں اپنی بیت سے آزاد کر رہا ہوں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی زندگی کہیں جا کر گزار لو۔ امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں تنہا جانے میں خوف ہو رہا ہے تو میری اہل بیت کا ایک ایک آدمی تم کو میدان کے باہر تک چھوڑ کر آئے گا، اور یاد رکھو نانا جان کو کہہ کر میں تمہاری شفاعت میدان محشر میں کراؤں گا۔ جتنے بیٹھے تھے تمام بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ شاید تم میرے سامنے سے اٹھ کر جانے سے شرم کھا رہے ہوں گے۔ چراغ کو بجھایا، اندھیرا کر کر فرمایا اب چلے جاؤ، اب میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اب میں تمہیں نہیں دیکھوں گا، چلے جاؤ، اندھیرے میں اٹھ کر چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد جب چراغ جلایا گیا، روشنی کی گئی، تو جتنے بیٹھے تھے
تمام کے تمام لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، امام کے چہرے اقدس کی طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں جاتے ہیں، اپنی زندگی کہیں جا کر گزار لو۔ ان لوگوں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کے بعد ہماری زندگی قیامت کی طرح ہوگی، آپ کے بعد زندگی نہیں، موت سے بدتر ہوگی۔ آپ شہید ہو جائے اور ہم زندہ رہے، ہم اتنے بے وفا نہیں۔ اور اے امام، کل میدان محشر میں اگر آپ کے نانا ہم سے سوال کر لیں کیا صحرا میں پیاس کے عالم میں، بھوک کے عالم میں تم نے میری آل کو تنہا چھوڑا، تو اے امام ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم آپ کے نانا جان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تمام اصحاب حسین عرض کرنے لگے یا حسین ابن علی، اگر اللہ ہم کو 70 جانیں بھی دے دے، 70 زندگیاں بھی دے دے، تو ایک ایک زندگی جیتے رہیں گے، آپ کے نام پر قربان کرتے رہیں گے، ہر زندگی کو آپ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ یہ جذبہ عشق تھا۔ 10 محرم کا دن طلوع ہوا، تیزی کے ساتھ میں جا رہا ہوں۔ 10 محرم کا دن طلوع ہوا، حضرت علی اکبر نے اذان کہی، امام علی مقام نے نماز پڑھائی۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ دن جب شروع ہوا، جنگ کا آغاز ہو گیا، یہاں سے بھی لوگ جا رہے ہیں، وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ الغرض دن آدھا ڈھل گیا۔ امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی کا جتنا لشکر تھا، جتنے رفقا تھے، ایک ایک کر شہید ہوتے جا رہے ہیں، ایک ایک کر شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک مارے کا آرا، جنگ چل رہی ہے، یہ پیاسوں کے درمیان اور جو ہے یزیدی لشکر کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ امام علی مقام کے رفقا، امام کے چاہنے والے اپنی جواں مردی دکھا رہے ہیں، اپنی قوت ایمانی دکھا رہے ہیں، کئی یزیدیوں کو واصل نار کر رہے ہیں اور شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں توجہ فرمائیے گا، امام علی مقام غریب الوطنی کی حالت میں ہے، امام علی مقام مسافت کی حالت میں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، تمام کی تلواریں چمک رہی ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں حسین ابن علی کو شہید کر دوں تاکہ یزید سے مجھے زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو جائے، بڑی سے بڑی حکومت مجھے حاصل ہو جائے۔ دنیا کے یعنی ان لوگوں نے دین کے عوض دنیا کو ترجیح دے دی تھی۔ ان لوگوں نے جنت کا راستہ چھوڑ کر دوزخ کا راستہ اپنا لیا تھا۔ میاں متوجہ ہو جائے، مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے برادر حضرت عباس ابن علی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجیے گا۔ حضرت عباس ابن علی عرض کرتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں کہ آپ مجھے اجازت دیجیے گا۔ کہا کہ عباس تو میرے قافلے کا علمبردار ہے، میرا علم تیرے ہاتھوں میں ہے، اے عباس تو چلا جائے گا تو میرے قافلے کا کیا ہوگا؟ آپ نے بار بار التجا کی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ مسلمانوں ایک چیز یاد رکھو، کربلا کے میدان میں امام حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ متوجہ ہو، اگر کوئی جنگ کرنے جاتا ہے تو سپاہیوں کو لے جاتا ہے، لشکروں کو لے جاتا ہے۔ جنگ کرنے کے لیے امام حسین کربلا کے میدان میں جاتے تو 6 مہینے کے علی اصغر کو نہیں لے جاتے ہیں۔ جنگ کرنے امام حسین جاتے تو اپنی بہنوں کو ساتھ نہیں لے جاتے، اپنی بیویوں کو ساتھ نہیں لے جاتے، اہل بیت کی خواتین کو ساتھ نہیں لے جاتے، اپنے بھانجوں کو، اون کو، محمد کو، 11 سال 13 سال کے بچوں کو نہ لے جاتے، 6 مہینے کے علی اصغر کو، 4 سال کی سیدہ سکینہ کو امام حسین نہیں لے جاتے۔ امام علی مقام جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ حسین جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، حسین چاہتے تھے کہ جنگ کرے، نہیں، امام علی مقام اگر جنگ کرنے کے لیے اتر جاتے، خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ 22,000 کا لشکر کیا ہے، 22 لاکھ یزیدی بھی آ جاتے تو حسین کی تنہا تلوار کافی تھی۔ کیوں؟ وہ فاتح خیبر کے آپ فرزند تھے، آپ مولا علی شیر خدا کے بیٹے تھے، جس علی نے
ایک ہاتھ سے در خیبر کو اکھاڑ کر پھینکا ہو، اس ذات کے فرزند کو حسین ابن علی کہتے ہیں، حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور ایک بات توجہ فرمائیے گا، یہ اہل بیت کا قافلہ آج لوگ بہت بولتے ہیں، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور کچھ تو آگے بڑھ کر نعوذ باللہ یہ بھی بدتمیزی کرتے ہیں یہ حکومت کی جنگ تھی۔ یہ حکومت کی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ یہ جنگ حلال زادوں میں اور حرام زادوں میں لڑی جا رہی تھی۔ یہ جنگ اسلام اور کفر میں تھی۔ کس لیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اہل بیت سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے اہل بیت پر تلوار اٹھائی اس نے مجھ پر تلوار اٹھائی۔ امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت عباس علمدار آئے، اجازت چاہی، اجازت نہیں ملی۔ آپ خیمے کے اندر گئے، سیدہ زینب سے آپ نے اجازت چاہی، کہا کہ بہن زینب مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان کارساز میں جا کر مولا حسین کے کام آ جاؤں، دین کے کام آ جاؤں۔ کہا کہ عباس، جو آج زینب سکون سے ہے، آج جو شہر بانو سکون سے ہے، آج جو ام لیلہ سکون سے ہے، جو اہل بیت کی بیویاں سکون سے ہے، تو اے عباس تیری ہمت پر ہے، تیری ہمت پر ہے۔ مجھے ایک چیز یاد آتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے بابا علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ زینب اس وقت کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی جائے گی، تیرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی جائے گی۔ سیدہ زینب نے مولا علی شیر خدا سے عرض کیا کہ بابا کیا اس زینب کے ہاتھوں میں، اس زینب کی کلائیوں میں زنجیریں ڈالی جا سکتی ہے جس کا بھائی عباس ابن علی ہو، جس کا بھائی عباس ابن علی ہو؟ اے بھائی، مجھے بابا کی یاد آ گئی تھی، بابا کے اس قول کی یاد آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ امام عالی مقام کی شہزادی سیدہ سکینہ بنت الحسین مولا عباس کی بارگاہ میں آئی، کہا کہ چچا پانی کی سخت پیاس ہے، 3 دن سے حلق سوکھا ہوا ہے اور علی اصغر جھولے میں تڑپ رہا ہے، آپ کا احسان ہوگا اگر آپ پانی پلا دے۔ امام عالی مقام کے برادر حضرت عباس ابن علی مشق لے کر ہاتھوں میں مولا امام حسین کا پرچم لیے، علم حسینی لے کر امام حسین سے آ کر اجازت طلب کی کہ مولا مجھے اجازت دیجئے۔ کہا کہ عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی میں جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں پانی لانے جا رہا ہوں۔ امام عالی مقام نے حضرت عباس کو ودا کیا، تیزی کے ساتھ میں جا رہا ہوں۔ حضرت عباس علمدار کسے کہتے ہیں؟ آج لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ بدر کا میدان میں دیکھو تو رسول اللہ کا علم تھا، احد کے میدان میں دیکھو تو رسول اللہ کا علم آگے آگے تھا۔ علم کہتے ہیں عربی میں جھنڈے کو، کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو، پرچم کو علم کہتے ہیں۔ اور آپ خیبر میں دیکھو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں کل اس شخص کو، ایسے شخص کو اپنا علم عطا کروں گا، اپنا جھنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح کرے گا، جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح کرے گا۔ اور وہ شخص اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے اور اللہ اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، عباس علمدار نکلے اور دریا پر دیکھا تو 4000 سپاہی ہے، 4000 یزیدی ہے۔ آپ وہ یزیدی صفوں کو چیر رہے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے احد کے میدان میں علی ابن ابی طالب آ گئے ہیں۔ کیوں نہ ہو عباس علمدار وہ جن کو ثانی حیدر کہا جاتا تھا، جن کو ثانی حیدر کہا جاتا تھا، علم میں ثانی حیدر تھے، تقوی میں ثانی حیدر تھے، چہرے میں ثانی حیدر تھے۔ اور عباس علمدار کون؟ جس طرح اللہ کے نبی کے لیے مولا کی ذات تھی، مولا علی شیر خدا کی ذات تھی، اسی طرح امام حسین کے لیے حضرت عباس ابن علی کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ جس طرح حضرت مولا علی شیر خدا نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا،
اسی طرح امام حسین کا چہرہ سب سے پہلے حضرت عباس نے آنکھ کھولی تو امام حسین کا چہرہ دیکھا، امام حسین کا چہرہ دیکھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، صفوں کو چیرتے ہوئے ایک کوہرام مچا ہوا ہے، شور مچا ہوا ہے، لوگ پکار رہے ہیں یہ علی کا بیٹا علی آ چکا ہے، یہ علی کا بیٹا علی آ چکا ہے۔ ایک شور و غل تھا۔ دریا کے کنارے گئے، دریا کے کنارے حضرت عباس علمدار گئے اور مشق کو بھرا، مشق بھر لی، اور اس کے بعد چلو میں پانی لیا، اپنے لبوں تک لائے، دیکھا کہ پانی کے اندر پیاسوں کی پیاس نظر آ رہی ہے۔ پیاسے یہ کہہ رہے ہیں کہ چچا ہم اب تک پیاسے ہیں، آپ پانی کیسے پیئیں گے؟ آپ نے پانی کو چھوڑا، گھوڑے کی جو ہے لگام کو کھینچی اور گھوڑے سے کہا کہ تو پانی پی لے۔ گھوڑا بزبان حال کہنے لگا کہ عباس جب آپ پانی نہیں پیتے، جب تک سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، امام علی مقام پیاسے ہے، آپ پانی نہیں پیتے تو میں بھی آپ کا وفادار گھوڑا ہوں، میں بھی آپ کا وفادار گھوڑا ہوں، آپ پانی نہیں پیتے تو میں بھی پانی نہیں پیتا۔ میاں توجہ فرمائیے، اہل بیت اطہار کا وہ گھرانہ ہے جس سے وفاداری جانوروں نے بھی کی ہے، جانور جس کے وفادار ہے، لیکن افسوس کی بات ہے وہ یزیدی فوج کے اوپر جو کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھ رہے تھے لیکن شہید کرنے آئے تھے وہ رسول کے گھرانے کو۔ حضرت عباس علمدار مشق لیے اور ہاتھوں میں علم عباس علم حسین ہے، گھوڑے پر سوار ہوئے آگے بڑھ رہے۔ ابن زیاد نے آواز لگائی کہ ایک قطرہ پانی بھی خیمہ حسین تک نہ جائے، اگر پانی ان تک چلا گیا تو یہ جنگ قیامت تک ختم نہ ہوگی۔ حضرت عباس علی کے اوپر جو ہے وار چلنے لگے، یزیدیوں نے گھیر لیا، تیروں پر تیر چلنے لگے۔ آپ نے اپنے نیزے سے یزیدیوں کو جو جو سامنے آتا گرا رہے ہیں۔ دل میں یہی تمنا تھی کہ یہ پانی امام علی مقام کے پیاسے بچوں تک پہنچ جائے، یہ پانی جو ہے زہرا پاک کی بیٹیوں تک پہنچ جائے، یہ پانی آل رسول تک پہنچ جائے۔ یہی کوشش حضرت عباس کر رہے تھے۔ یہاں امام علی مقام خیمے کے دروازے پر کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ گرد ہی گرد نظر آ رہی ہے، صرف علم عباس ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب پیاسوں کو ایک آس بڑھ گئی کہ چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، علم ہماری طرف آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک ہاتھ میں امام حسین کا پرچم ہے، ایک ہاتھ میں مشق سکینہ ہے، آ رہے ہیں، گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ضربات چل رہے ہیں۔ ایک بدبخت نے ایسا تیر کھینچا، ایسا نشانہ لگایا کہ تیر آ کر آپ کی آنکھ کے اندر پیوست ہو گیا، آنکھ بہہ گئی، آنکھ بہہ گئی۔ سنبھلے، علم ایسے ہوا، رائٹ ہوا، لیفٹ ہوا، پیاسوں کی آس لڑکھڑانے لگی، یہ کیا ہو رہا، یہ کیا ہو رہا۔ اس کے بعد ایک بدبخت نے ایک ایسا وار کیا کہ آپ کا سیدھا ہاتھ کٹ کر زمین پر گر گیا، سیدھا ہاتھ کٹ کر زمین کے اوپر گر گیا۔ حضرت عباس علمدار نے مشق کو دانتوں میں دبایا، دوسرے ہاتھ سے علم لیا۔ یہاں پر پیاسوں کی آس لڑکھڑا رہی ہے کہ علم گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، پرچم گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بدبخت نے دوسرے ہاتھ پر وار کیا، دونوں بازو کٹ گئے، زخموں میں چور ہے۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں آپ نے آواز لگائی مولا حسین ادرکنی، میری مدد فرمائیے۔ گھوڑے سے نیچے گرے، زخموں میں چور چور ہے، دانتوں میں مشق پکڑے ہوئے ہے، سینے کے بل گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، سینے کے بل گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں توجہ فرمائیے، امام علی مقام نے جب آپ کی صدا سنی، پیاسوں کی آس یہاں پر ٹوٹی، معصوم شہزادیوں کی آس یہاں پر ٹوٹی، سیدہ پاک کی بیٹیوں کی آس یہاں پر ٹوٹی۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس تو نے میری کمر کو توڑا ہے، تو نے میری کمر کو توڑ دیا ہے۔ مولا حسین دوڑے، جا کر دیکھا تو دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں،
دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، مشک پر تیر آ کر لگے ہوئے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے عباس کی جان مشکیزے میں ہے، پانی کے ساتھ جان بھی جا رہی ہے۔ حضرت عباس علمدار کا سر امام عالی مقام نے اپنی گود میں رکھا، کہا کہ بھائی میں نے کہا تھا نہ جانا، کیونکہ صبح سے دیکھ رہا ہوں جو اس مقتل میں جا رہا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اے میرے قافلے کے علمبردار، اے میرے بہنوں کی ڈھارس، اے اہل بیت کے محافظ، تیرے بعد میرے خیموں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے معصوم شہزادوں کا کیا ہوگا، یہ قافلہ حسینی کا کیا ہوگا؟ حضرت عباس علمدار نے عرض کی کہ مولا میری ایک خواہش ہے، مجھ پر احسان کر دیجئے۔ کہا کہ عباس بتا کیا ہے، کون سی خواہش ہے؟ امام عالی مقام سے حضرت عباس علمدار نے عرض کی کہ مولا میری ماں کہتی تھی جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، مولا ایک احسان کر دیجئے، ایک آنکھ میں میرے تیر پھنس چکا ہے، بینائی ختم ہو چکی ہے، ایک آنکھ باقی ہے جس میں گرد بھری ہوئی ہے، دھول بھری ہوئی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، مولا یہ آنکھ صاف کر دے میری آپ، تاکہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے شہید ہوتے ہوتے آپ کا چہرہ دیکھ لوں، آپ کا چہرہ دیکھ لوں۔ مولا امام عالی مقام نے حضرت عباس علمدار کی آنکھ کو صاف کیا، دیدار امام عالی مقام کیا۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ عباس تیرے بھائی کی بھی ایک التجا ہے، تیرے حسین کی بھی ایک التجا ہے۔ کہا مولا بتائیے کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ عباس زندگی تمام تو نے مجھے مولا کہہ کر پکارا، آقا کہہ کر پکارا، سید و سردار کہہ کر پکارا، میرے برادر اب تک تو نے مجھے بھائی کہہ کر نہیں پکارا، بھائی کہہ کر نہیں پکارا۔ حضرت عباس نے عرض کی کہ مولا میں کنیز زادہ ہوں، آپ مخدوم زادے ہیں، آپ سیدہ فاطمہ کے فرزند ہیں، آپ کو بھائی کیسے کہو؟ کہا کہ عباس بھائی کہہ دے۔ عباس علمدار نے روتے ہوئے عرض کی کہ مولا ہاتھ بھی باقی نہیں رہے، اگر دو ہاتھ ہوتے تو ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ مخدوم زادے کے سامنے یہ کنیز زادہ کیسے بھائی کہہ سکتا ہے؟ اتنا کہا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ امام عالی مقام لاش عباس کو خیمے کی طرف لائے۔ میاں توجہ فرمائیے گا، یہ ظلم و ستم آسمان نے دھرتی پر کبھی نہیں دیکھا، آسمان نے ایسا ظلم نہیں دیکھا۔ امام عالی مقام کے ایک فرزند جن کا نام علی اکبر تھا، امام حسین کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام علی اکبر، ایک کا نام علی اوسط جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، سید سجاد کہا جاتا ہے، ایک فرزند حضرت علی اصغر۔ تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں، جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر جن کی عمر مبارکہ 18 برس کی ہے اور ہو بہو رسول اللہ کی شکل ہے، کیوں نہ ہو رسول کے نواسے، ان کو شبیہ محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا، شبیہ مصطفیٰ جن کا لقب تھا، شبیہ پیغمبر جن کا لقب تھا، حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ اندھیروں میں آپ کے چہرے سے اجالے ہو جاتے۔ وہ آ کر کہنے لگے کہ مولا مجھے اجازت دیجئے گا کہ میں جا کر آپ کے کام آ جاؤں، میں جا کر اس دین کے کام آ جاؤں۔ مولا حسین نے ارشاد فرمایا کہ علی اکبر تمہیں پتا ہے کہ تم کیا پوچھ رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ علی اکبر جوان بیٹوں کے کندھوں پر بوڑھے باپ کے جنازے جایا کرتے ہیں۔ اے علی اکبر تو یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، تیرے باپ کے کندھوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ تیرے جیسے جوان کا جنازہ اٹھائے، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ قدموں پہ گرے، عرض کی کہ آپ کو نانا جان کا واسطہ ہے، آپ کو اماں زہرا کا واسطہ ہے، آپ کے بعد میں ہماری زندگی موت سے بدتر ہو جائے گی۔ ارے وہ زندگی کیا، وہ جوانی کیا،
کہ آپ جا کر شہید ہو جائے اور ہم باقی رہ جائے۔ امام عالی مقام نے اجازت فراہم کی۔ امام عالی مقام یہ جو قافلہ لائے تھے اپنے بچوں کو لائے تھے، کیوں لائے تھے؟ نانا جان نے کہا تھا اے حسین اگر اسلام کو اکبر کے حسن کی ضرورت پڑے تو دے دینا، اصغر کی معصومیت کی ضرورت پڑے تو دے دینا، عباس کے بازوؤں کی قوت کی ضرورت پڑے تو دے دینا۔ حسین جو دولت کربلا کے میدان میں لایا تھا وہ سب اسلام کو دینے کے لیے لایا تھا۔ اپنے نوجوان شہزادے کو تیار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے امام عالی مقام کو معلوم ہے ایک ایک شخص جا رہا ہے، واپس آنے والا نہیں ہے۔ اس باپ کے دل کا عالم سوچو، اس باپ کی جو ہے حسرتوں کا عالم دیکھو، اور وہ حزن کیسا تھا۔ اپنے جوان بیٹے کو تیار کیا، گھوڑے پر بٹھایا، خیموں سے آہ و بکا کی آوازیں بلند ہو گئی کہ علی اکبر جا رہے ہیں۔ 18 سال کا نوجوان میدان کارساز کی طرف، ایسے میدان کی طرف جا رہا ہے جس نے کسی پر رحم نہیں کیا، ظلم کر رہے ہیں، پانی بن کر دیا گیا۔ حضرت علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، علی اکبر آگے آگے چلے، امام عالی مقام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ علی اکبر آگے آگے جا رہے ہیں، امام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ کہا کہ علی اکبر پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا، پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا، تیرا باپ تیرے چہرے کو بار بار دیکھتا رہے گا، کیا پتا تیرا چہرہ پھر نظر آئے یا نہ آئے۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑا پلٹایا، والد ماجد کے قدموں پہ آئے، عرض کرنے لگے کہ مولا آپ نے خود مجھے بھیجا ہے، آپ کی اجازت سے جا رہا ہو، پھر یہ رونا کیسا ہے، پھر یہ میرے پیچھے دوڑ کر آنا کیسا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا علی اکبر تجھے کیا پتا، جب کسی باپ کا، جب کسی ضعیف باپ کا نوجوان بیٹا مرنے کے لیے جاتا ہے تو باپ کے دل کا حال کیا ہوتا، باپ پر کیا بیتتی ہے، تجھے کیا پتا ہے میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ حضرت علی اکبر پھر سے ودا ہوئے۔ مسلمانوں، حضرت علی اکبر گئے، لشکر یزید کے سامنے ہے، یزیدیوں کی تلواریں کانپ رہی ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ حملہ کرو، یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ یزیدی کانپ کر کہنے لگے کہ ہم اس شخص پر کیسے تلوار چلا سکتے ہیں جس کی زلفیں رسول کی طرح ہے، جس کا چہرہ رسول سے مشابہ ہے۔ اس نے لالچ دی درہم و دینار کی، اس نے لالچ دی زمینوں کی، حکومتوں کی۔ امام عالی مقام کے فرزند پر فوج اشقیاء ٹوٹ پڑی، چاروں طرف سے گھیرا گیا، تلواریں چل رہی ہے، خنجر چل رہے ہیں۔ آپ نے مولا کائنات اپنے دادا کی طرح جو جوہر دکھائے، میدان کارساز میں ایسا لرزہ چھا گیا، یزیدی میدان کے دور دور جا رہے ہیں۔ الغرض اتنا آپ کے اوپر زخم لگے، اتنے زخموں میں چور چور ہو گئے، ایک بدبخت نے تیر کھینچا اور سینے پر مار دیا۔ سینے پر جب تیر لگا، تیر دل کے آر پار ہو گیا، بات حاصل کلام کی طرف لا رہا ہو، سینے کے آر پار تیر جو ہے دل کے اندر جا کر ڈس گیا۔ آپ نے صدا لگائی مولا حسین ادرکنی، میری مدد فرمائیے، بابا میری مدد فرمائیے۔ اب یہاں سے روایتوں میں آتا امام عالی مقام نے جب شہزادے کی صدا کو سنا، مسلمانوں، امام عالی مقام دوڑ کر گئے، اور حزن و ملال کا یہ عالم تھا، آنکھوں پر اندھیرے چھا گئے، اور انداز علی اکبر کی طرف جانے کا کیا تھا؟ بھاگ رہے ہیں، گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور کہنے والے نے یہ تک کہا، امام عالی مقام کی جو قوت تھی وہ جواب دے گئی۔ بیٹے کا حزن و ملال کا عالم یہ تھا کہ گھٹنوں کے بل علی اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب نوجوان بیٹے کے قریب گئے، تڑپتا ہوا دیکھا تو بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا، پیشانی کو چوما، زخموں میں چور چور شبیہ مصطفیٰ ہے۔ کہا کہ علی اکبر یہ کیسا داغ تو نے میرے سینے پر دیا ہے؟ اے علی اکبر، میرے بڑھاپے کا تو سہارا تھا۔ حضرت علی اکبر نے مولا حسین کی بارگاہ میں عرض کی کہ بابا پیاس لگی ہے،
بابا شدید پیاس لگی ہے، پانی پلا دے، احسان ہوگا، پانی پلا دے، جسم زخموں سے چور چور ہے۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی اکبر تیرا باپ غریب الوطن ہو چکا ہے، تیرے باپ کے پاس آج پانی نہیں ہے، لیکن اے علی اکبر جب میں چھوٹا تھا میں اپنے نانا سے پانی مانگتا تھا، پانی نہیں ملتا تو میرے نانا میرے حلق میں اپنی زبان دے دیتے تھے، میں رسول اللہ کی زبان چوستا تھا۔ اے علی اکبر آج حسین کے پاس یہ سوکھی زبان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ امام نے اپنی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں دے دی، تھوڑا زبان کو چوسا، کچھ تری محسوس ہوئی، کہا کہ بابا یہ سینے میں بڑا درد دیتا ہے، سینہ بڑا درد کر رہا ہے، سینہ بڑا درد کر رہا ہے۔ امام عالی مقام نے کہا علی اکبر کیا کروں؟ کہا کہ اس تیر کو نکالیں۔ امام عالی مقام نے جب تیر کو کھینچ کر نکالا، جب تیر دل کے اندر سے باہر آیا، سینے سے جب تیر باہر آیا تو خون کا پھوارہ اٹھا، خون کا ایک پھوارہ اٹھا۔ علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ کے دروازے پر جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، ایک عرضی ہے قبول فرمائیے، میری جان جا رہی ہے، قبول فرمائیے۔ کہا علی اکبر بتا کیا ہے؟ کہا کہ بابا میں جب مدینے سے آ رہا تھا تو میری بہن فاطمہ صغرا نے کہا تھا کہ بھیا کب آؤ گے؟ میں نے کہا تھا کہ بہن میں جلد آ کر تجھے دیکھوں گا، میں جلد آ کر تجھ سے ملوں گا۔ کہا کہ بابا میں تو یہاں سے کوثر پینے نانا جان کے پاس جا رہا ہوں، میں یہاں پر مظلومیت کی شہادت پہ ہوں، بابا ایک احسان کر دیجئے، صغرا کو بتا دیجئے کہ صغرا کیسی ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے شہزادے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، کہا کہ علی اکبر دیکھ لے۔ کہا علی اکبر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ بابا اپنا گھر دیکھ رہا ہوں۔ کہا صغرا کو دیکھ لے۔ کہا بابا صغرا نظر نہیں آتی۔ کہا کہ علی اکبر حجرے میں دیکھ لے۔ کہا بابا حجرے میں نظر نہیں آتی۔ کہا کہ آنگن میں دیکھ لے۔ کہا بابا آنگن میں نظر نہیں آتی۔ کہا کہ اے علی اکبر دیکھ صغرا کہاں پر ہے؟ اتنے میں ایک سرد آہ کھینچی کہ بابا صغرا نظر آ رہی ہے، صغرا نظر آ رہی ہے۔ کہا کہ بتا میری صغرا کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ بابا وہ دروازے میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ دروازے میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ مسلمانوں یہ جو ظلم و ستم اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوا کسی یہودی نے نہیں کیا، کسی نصرانی نے نہیں کیا، بلکہ کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے گھرانے کو شہید کیا ہے۔ کلمہ پڑھ پڑھ کر، ارے میاں کربلا کے میدان میں نماز ہو رہی تھی، کربلا کے میدان میں نعرے تکبیر لگائے جا رہے تھے، کربلا کے میدان میں جو ہے نماز پڑھی جا رہی تھی، نماز میں درود جن اہل بیت پر پڑھا جا رہا تھا، نماز کے بعد انہی اہل بیت پر خنجر چلائے جا رہے تھے، انہی سینوں پر تیر چلائے جا رہے تھے۔ تو اس امت نے رسول اللہ کے ساتھ حضور کے پردہ فرمانے کے صرف 50 سال بعد ایسی بے وفائی کی، حضور نے جنہیں کندھوں پر بٹھایا تھا امت نے ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے ہیں۔ حضور جس کی پیاس سے پریشان ہو جاتے، میرے حسین کو پیاسا نہ رکھو، اپنی مقدس زبان امام حسین کو چسا دیتے، امت نے کیا کیا؟ اسی حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں پیاسا رکھا، کربلا کے میدان میں غریب الوطن کر دیا۔ مسلمانوں توجہ فرمائیے، تم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو تم پر لازم ہے اس نبی کی آل سے محبت کرے۔ ارے یہ داستان کربلا کیا ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ نبی کے خاندان نے اپنے گھر کو لٹا کر، نوجوانوں کو دے کر، بے زبانوں کو دے کر، اپنے تمام رفقا کو لٹا کر اس چراغ دین کو روشن کیا ہے۔ آج جو اسلام ساری دنیا میں لہرا رہا ہے، آج اس اسلام کے پرچم افریقہ کے جنگلوں تک، امریکہ کی سرزمین پر، یورپ کی دھرتی پر، ہند کی دھرتی پر، چاہے جہاں تک ہو، اسلام جو پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ صدقہ ہے کربلا والوں کا، یہ احسان ہے کربلا والوں کا۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے، خود کو مسلمان کہنے والے، خود کو کلمہ گو کہنے والے
والے آج ممبروں پر کھڑے ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جو کام 100 سال تک بنو امیہ نے کیا تھا. کل وہ لوگ ممبروں پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر مروان اہل بیت کو گالیاں دیا کرتا تھا. آج کا مولوی ممبر پر کھڑا ہو کر اہل بیت کی شان کو گھٹا رہا ہے, اہل بیت کے درجات کو کم کرنا چاہتا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے, تم انہیں کیسے مٹا سکتے ہو, تم انہیں کیسے کم کر سکتے ہو, ان کی فضیلت تم کیسے ختم کر سکتے ہو جس کو رسول نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے, جس کو آقا پاک نے اپنے بستر پر سلایا ہے. تو اہل بیت کے وفادار ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ بولو؟ اہل بیت کے وفادار. اور ایک چیز کہتا ہوا ختم کر رہا ہوں, محرم کا مہینہ آیا تو امام حسین یاد آ جاتے, پھر سال کے باقی دنوں میں 355 دنوں میں امام حسین یاد نہیں آتے. یہ حسینیت نہیں ہے, یہ سنیت نہیں ہے, یہ اسلامیت نہیں ہے. اسلام کیا ہے, سنیت کیا ہے, حسینیت کیا ہے, مولائیت کیا ہے؟ سال کے 365 دن امام حسین کو یاد کرو, سال کے 365 دن اہل بیت کو یاد رکھو, کیونکہ جب جب تم نماز پڑھتے ہو درود میں اہل بیت پر درود پڑھا جاتا ہے. ارے جس پر اللہ نے دن میں 5 وقت درود کو لازم کر دیا, اگر تم ان کو یاد کرو گے تو اللہ تمہاری روحوں کو تر و تازہ کر دے گا, دلوں کو پاک کر دے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے